لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ان کا مال مت پکڑاؤ. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں, مت پکڑاؤ. عورتوں سے مراد جو کم عمر بچیاں ہیں, 16 سال 17 سال کی کم عمر, ان کو مت پکڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کھا جائیں گے ان کا مال. لیکن کیا کرو, اللہ کہتے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری کرتے رہو, بنیادی ضرورتیں, لیکن ان کو بتاتے رہو. قولوا لهم قولا معروفا, بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ ہمارے پاس, یا گولڈ کی شکل میں, پیسہ کی شکل میں نہیں رکھیں, اس کی وراثت بتا دیں. اپنی بہن کو بڑا بھائی بتا دیں تمہاری اتنی وراثت یہ اس لاکر میں رکھی ہوئی ہے, جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی یا تمہاری شادی ہو جائے گی, جب سمجھداری کے جو انتہائی عمر ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ 25 سال ہے, 25 سال کی جب تم ہو جاؤ گی تو یہ گولڈ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اس کو خود سے بتاؤ. آج بتاتا ہے خود سے, کوئی پوچھے تو غصہ آنے لگتا ہے. وہ بہن اگر پوچھ رہے نا بھائی ابا کی وراثت کا کیا ہوا, کیا مجھے چور سمجھا ہوا ہے, میں وراثت کھاؤں گا, دے دیں گے نا, بھاگی جا رہی ہے کیا؟ بھائی جس کا پیسہ ہے آپ نے خود اس کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھو تمہارا اتنا پیسہ ہے اس لاکر میں رکھا ہوا ہے, ابھی تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں دوسرے بے وقوف بنا کے تم سے یہ کاروبار کے نام پہ نچوڑ لیں گے, لیکن یہ تمہارا رکھا ہوا ہے, یہ ہے. بار بار دوسروں کو بھی بتا دو. تو جس کا پیسہ ہے اس کو خود بتانا پڑتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ نے مکان کا کرایہ مالک مکان کو دینا ہے, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5 تاریخ تک دے دوں گا, 5 تاریخ کو اگر نہیں دیا تو اس کا فون نہیں آنا چاہیے. آپ کے ذمے آپ فون کریں کہ بھائی 5 کو میں نے دینا تھا لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خود پیچھے پڑ کے عذاب بنا دو گے, اس کو زندگی عذاب بن جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ, یہ دکان طارق روڈ پہ تمہاری ہے, ہماری نہیں ہے, اس کا کرایہ جمع ہو رہا ہے. بیٹا جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے تھوڑا تمہیں سمجھداری آ جائے گی, تم دیکھ لو گے نا لوگوں کو ٹوپیاں کراتے ہوئے اور ٹوپیاں ہوتے ہوئے, تو پھر ہم تمہیں دیں گے. اور پھر 25 سال کے بعد ہینڈ اوور کرنا بھی لازم ہے, اس کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. یہ امام حنیفہ نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس بیس پہ پیسہ رکھ لیتے کہ تم سمجھدار نہیں ہو, اور پھر 50 سال تک کہتے رہتے تم سمجھدار نہیں ہو. تو وہ کہتے ہیں سمجھداری کی انتہائی مدت 25 سال ہے, 25 سال میں بھی اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوا تو اب سمجھدار ہونے کے چانسز نہیں ہے. لہذا اس کا مال پھر کسی بیس پہ آپ ضبط نہیں کر سکتے, پھر اس کے حوالے کرو. ضائع کرنا ہوگا خود ہی کرے گا. آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو, اب اس کے حوالے کر دو. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے, بڑا بھائی 28 سال کے لڑکے کو بھی حوالے نہیں کر رہا ہوتا. 28 سال کا بھائی ہو گیا, نہیں بھائی تم اب بچے ہو ابھی, بھائی وہ بچہ ہے بڑا ہے, اس کا پیسہ ہینڈ اوور کرو اس کے, وہ اپنا خود ذمہ دار ہے, اپنا ضائع کر دے گا کوئی بات نہیں, گناہگار ہوگا. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لاکر میں اس کا مال لے کے رکھ دو. یہ سارے حکام اللہ نے آج بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, پھر یتیم کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. تو پتہ چلا بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر تو شروع ہو گئی, پیسوں کی عمر ابھی شروع نہیں ہے. پیسوں کی عمر کب ہے؟ آخری مدت 25 سال. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور ہے, شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور. شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر بالغ ہوتے ہی, اور اسلام میں بالغ لڑکا کسے کہتے ہیں؟ جب اس کو فرسٹ ٹائم احتلام ہو, نائٹ فال جسے کہا جاتا ہے, وہ بالغ ہو گیا. اور لڑکی جب اس کو مینسز آنا شروع, تو بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر ہو گئی. کیوں بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں سمجھداری کی عمر ایک الگ رکھی ہے اور نکاح کی عمر اللہ نے کچھ اور رکھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی عورت کی طلب اور عورت سے ملاقات آپ کی جسمانی ضرورت بن جاتی ہے. جیسے بھوک کے وقت روٹی جسمانی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں. آ رہی سمجھ میں رہنے تو میں جا رہا ہوں, تم لوگ جملہ کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. دیکھو جب بھوک لگتی ہے تو بچہ سمجھدار ہو یا نہ ہو روٹی کھلانی ہے اس کو, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو لڑکی جب بالغ ہو گئی تو اس کی زندگی میں شوہر کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لڑکا جب بالغ ہو گیا اس کی زندگی میں بیوی کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, قرآن دین فطرت ہے, اس لیے قرآن نے لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دیا ہے. مالی معاملات میں متولی بننا
اور مالی معاملات میں سارا ان پر اعتماد کرنا, سمجھدار ہونا, اس کی عمر نہیں قرار دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ایک فرق ہے, اور آج کی سوسائٹی میں یہ فرق ختم کر دیا. اس لیے بلوغت کی عمر قرآن کی نظر میں, اور یہ کم بخت قانون بنا رہے 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. بنانے دو, اپنا مذاق خود ہی اڑواتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اچھا میرے بھائی, ہم نے تو 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی, اپنی بیٹی کی شادی 13 سال میں کی, ایک بیٹی کی شادی 16 سال میں کی. کھلے عام کہہ رہا ہوں, جس نے کیس کرنا ہے کر کے مجھے جیل میں بھجوا دے, میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن جیل جاؤں گا. اس کے بعد آ کے پھر یہی کام کروں گا, لوگوں کو یہ ترغیب دوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ اور اللہ کا شکر ہے جن بچیوں کی ہم نے شادی کی 5-6 سال ہو گئے, ان کی شادیوں کو خوش ہیں وہ. اگر میں ان کی شادی ڈیلے کرتا, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. رشتے تلاش کرتے رہو بیٹھ کے, تو اللہ نے اچھے رشتے دے دیے. اللہ اچھا ہی رکھے, ایسا نہ ہو کہ یہ بیان سن کے گندے ہو جائیں وہ. اچھا ہی رکھے اللہ, ان کو خوشی رکھے اپنے گھر میں, اور آپ لوگوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے. آپ لوگ کی نہیں, مذاق سے کہہ رہا ہوں, آپ کیوں نظر بد سے بتاؤ. تو بھائی ہم تھوڑی پاگل ہیں جو ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نظام کو اتنا پیارا سسٹم. ہاں 13 سال کی عمر میں لڑکی کا اچھا رشتہ نہ ملے پھر نہیں کرو. 13 سال کا مطلب یہ نہیں کہ جو آڑا ترشا آ رہا ہے بس پکڑا دی, نہیں آ رہا تو بھائی 40 سال میں بھی نہیں کرو. لڑکی کی شادی ہمیشہ کفو میں ہوگی, اس سے بہتر یا اس کے برابر میں ہوگی. اس کے بہتر یا برابر ہے تو کرو, نہیں ہے تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے بٹھا کے رکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, جب لڑکا سمجھدار ہو جائے نا, اب تم اس کی وراثت اس کے حوالے کر رہے ہو, لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو, تو گواہ بھی بنا لو, تاکہ کل کوئی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بھائی وراثت کھا گیا ہے, یہ چاچا وراثت کھا گیا ہے. کتنی قرآن میں تاکید ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں گواہ بھی بنا دو. بھائی دیکھو کلیئر, اس کا 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا. آج کوئی گواہ بنا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جو سوالات آ رہے ہیں نا لوگوں کے مسائل, 1980 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, پر پوتوں میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, کون کھاتا رہا اس دوران, کہاں گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کی ہے جو تہجد گزار ہیں, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عربوں میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا, تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے مردوں کو بھی حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور رشتہ دار اور والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے عورتوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو وراثت دی, لیکن آدھی کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا, کمبخت, ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ باپ مرے گا تو سارا گورنمنٹ کا ہے. ہاں وہ وصیت کر دے بچوں کا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسلام میں کیا ہے, باپ مرے گا گورنمنٹ کا نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا نا اولاد کو نہیں ملے, پھر بھی اولاد کو ملے گا, اس میں بیٹی بھی اور بیٹا بھی. لبرل اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کے ہاں باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے. اسلام میں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا, یہ جو صبح شام کم وقت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو, اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام میں مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے ڈلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پھٹیکے ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں. اب بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل بھیجنا خادم کو, یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں.
یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا, بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی 1 آدھ بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا کام, وہ بھی ختم ہو گیا. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں, یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبری میں لوگ کرتے, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا. نہ اللہ کہتے ہیں نصیبا مفروضہ, وہ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں, اسی کے حساب سے ملے گا. ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیسی پیاری آیت ہے, خدا کی قسم. اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں کو پالو, اس کا خیال کرو. بھابھی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے کون پالے گا؟ دیور پالے گا. اور پہلے تو صحابہ میں یہ تھا کہ بھابھی سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے ہم ستیلے باپ بھی بن جائیں. تو اللہ کہتے ہیں آج الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی میں یہ بٹھا دیا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے زیادہ ہوں گے تو بوجھ. تو جب اپنے پیدا نہیں کر رہا تو دوسروں کے کیوں پالے گا, کیونکہ وہ تو بوجھ بنا دیا نا سوسائٹی نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی نے ان بچوں کو کیا بنا دیا؟ بوجھ. جب تک بچے نعمت سمجھے جاتے تھے کہ بوجھ نہیں ہے, یہ تو نعمت ہے, آپ پالیں گے, آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے گفٹ ہے یہ گاڈ خدا کا. تو جب تک یہ فلسفہ تھا اس وقت بچوں کے بارے میں قرآن اندازی ہوتی تھی. باپ یا ماں مر جائے تو کون رکھے گا؟ ہر خاندان کا فرد کہتا تھا میں رکھوں گا اس کو, کیونکہ بچہ نعمت سمجھا جاتا تھا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہتے ہیں قرآن اندازی جھگڑے شروع ہو گئے خاندان میں, حالانکہ بیٹی تھی. ہر خاندان کا فرد کہہ رہا ہے یہ بچی میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. ایہم یکفل مریم. تو قرآن اندازی ہوئی, زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے نام کا رقع نکلا, پھر انہوں نے رکھا حضرت مریم کو. فیملی پلاننگ کی بدبو محسوس ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ, یونیورسٹیوں کا, پروفیسروں کا 2 بچے ہی اچھے, ان کی غلاظت اور گندگی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کو بوجھ بنا کے پیش کیا ہے. جب تک اس غلیظ نعرے سے لوگ متاثر نہیں تھے, انسان نعمت سمجھا جاتا تھا. لوگ چاہتے تھے ہماری اولاد بھی زیادہ ہو اور دوسروں کے بچے بھی ہم پال لیں اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کو بوجھ سمجھ کے جان چھڑاؤ گے کہ یہ یتیم بھتیجے. میرے پاس جب میں کال سنا کرتا تھا ایسی لڑکیوں کے فون آتے, میں جوان, میرا شوہر جوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ساس نے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا کہ خود پال جا کے, ہم نہیں پالتے. رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. اور پھر میں سنتا تھا بزرگوں کے بیان کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یار اس لڑکی کا کیا ہوگا یار جو اپنے بچوں کو لے کے روڈ پہ آئی ہے؟ اس کا ان علماء کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں جی, عدل نہیں ہو سکتا. بھائی بے عدلی کر کے وہ ظلم نہیں ہوگا جو اس کو روڈ پہ چھوڑ کے تم ظلم کر رہے ہو. پھر ایسی لڑکیوں کے فون بھی آئے کہ ہم بیوہ ہوئے جوانی میں, ہمارے بچے بھی تھے, شادی کوئی ڈھنگ کا آدمی کر نہیں رہا تھا, دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نتیجہ ہم نے جاب کی اور جاب میں ہمارے باس نے ہماری عزتیں لوٹی ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا مجبور ہے. یقین نہ آئے نا, کوئی جوانی میں لڑکی طلاق یا بیوہ ہو جائے, اس کو جاب کرواؤ, جیسے سانڈ ہوتا ہے نا سانڈ, اس طرح سے سونگنا شروع کر دیتے ہیں ٹھرکی لوگ جن کو پتا چلتا ہے, ایسے سونگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا ہے حال ہے. اس لیے بھائی پاگل میں نہیں ہوں, پاگل وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. میں پانی نہیں پیوں گا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ جو لوگوں نے پانی پیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کو پال لو. کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو تمہاری بھی کمزور اولاد ہے, تم ان کے بارے میں سوچو. اگر تم مر گئے اور تم نے یہ کمزور اولاد چھوڑی تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کرو. خدا کی قسم, باپ مر جائے نا, ان چھوٹی بیٹیوں کا اور بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرسان حال نہیں, کوئی وہ محبت ملتی نہیں ہے ان کو,
کوئی پوچھنے والا نہیں. بچیوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا, بس برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہو دوسروں کے بارے میں بھی وہی پسند. اور ان آیتوں پہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہوں گے, عمل میں زیرو. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے لمبی لمبی جتنے آج کل آ رہے ہیں نا ٹش پش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے ظرف دیکھا کرو. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی غربت. 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح کر رہی ہیں. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے, پہلی بات تو میری عمر زیادہ ہے, دوسرا میرے تو یتیم بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور یتیم بچے لے آؤ, وہ بھی جہاں اتنے گھر اللہ توکل پہ چل رہے ہیں ان کو بھی لے آؤ. تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو. ایک پالنا عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, جا کے بکرا دے کے آ جاؤ. ایک پالنا عزت کے ساتھ ہوتا ہے, گھر میں رکھ کر. کیونکہ آپ جب کسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال سکتے, اپنا بچہ بنا کے پالنا پڑتا ہے اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کا ظرف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ نبی کے بیٹے تھے, یعنی ستیلے بیٹے تھے. وہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. محدثین نے یہ حدیث کھانے کے آداب میں بیان کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے کھانے کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا یہ بھی نبی کی سنت. اور یہ والی سنت کھانے والی سنت سے زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے کھانے کی سنت کو تو فوکس کر لیا, اس سے بڑی سنت جس کے بغاوت سے سوسائٹی میں تباہ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں, پانی پی لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ ڈال رہے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.